وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ اور نہیں ہے مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے لِيَنْفِرُوا کہ وہ کوچ کرے کافۃً سارے کے سارے، ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہو جائیں، چلے جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر من كل فرقة پس کیوں نہ کوچ کرے ہر گروہ میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ سمجھ حاصل کرے دین میں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ تاکہ وہ ڈر سنائے اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب وہ لوٹے ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی بچتے رہیں، احتیاط رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سب کے سب جہاد پہ نہ نکلو بلکہ کچھ کو پیچھے بھی چھوڑو، اس لیے کہ سارے جہاد پہ جاؤ گے تو یہ بھی ہے کہ پیچھے دارالخلافہ اور دارالاسلام خالی رہ جائے گا، دشمن حملہ آور ہو جائے گا اور اس کو فتح کر لے گا، قبضہ کر لے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اگر آپ سارے جہاد میں نکل گئے تو پیچھے جو وحی اور دین نازل ہوا اس سے تمہیں کون واقف کرائے گا؟ لہٰذا پیچھے بھی لوگوں کو چھوڑیں تاکہ اس دوران جو دین نازل ہوتا رہے وہ پھر تم جب واپس آؤ تو وہ تمہیں بتلا سکے، اور اسی طرح جگہ بھی آباد رہے گی، دشمن کو قبضہ کرنے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ آیت کا جو شان نزول ہے، چونکہ سورۃ التوبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر آیا اور اس میں جو اعلان ہوا تھا، حکم عام جو ہوا تھا کہ سب نکلو جہاد پہ، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو وعیدی بھی سنائی گئی تھی، خلاف ورزی جنہوں نے کی تھی جن میں زیادہ تر منافقین تھے ان کو جہاد سے پیچھے رہ جانے پر ملامت کیا گیا تھا۔ تو ان تمام واقعات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اب جب بھی جہاد کا حکم ہوگا سب کو نکلنا ہوگا، اگر پیچھے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید آئے گی، سزا آئے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے سب نکلے جی، بلکہ فرمایا کہ جب تک نفیر عام نہ ہو امام وقت کی طرف سے تب تک جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا اگر کچھ لوگ جائیں اور جہاد کا کام کریں تو یہ ٹھیک رہے گا اور اس کے فوائد بھی ہوں گے جی۔ ایک تو اب وہ تو گئے ہیں، ظاہر ہے جہاد کے موقع پر تو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو لڑائی ہوگی، جنگ ہوگا، دشمن پر حملہ ہوگا یا دشمن کی طرف سے حملہ ہوگا۔ تو اس دوران جو دین نازل ہوتا رہا تو پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ اس دین کو یاد کریں گے، سیکھ سمجھ لیں گے، جب وہ جہاد سے واپس آئیں گے اگر وہ شہید ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، اگر وہ غازی بن کر کے واپس آئے تو پھر یہ لوگ ان کو ان دنوں کا جو دین نازل ہوا ہوتا ہے وہ کیا کریں گے، ان کو سکھا دیں گے پھر۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب شہر خالی نہیں ہوگا تو دشمن کے لیے قبضہ کرنے میں مشکلات ہوں گے پھر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے، ہاں بعض حالات میں پھر فرض عین بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر امام وقت اعلان کرتا ہے، نفیر عام پھر سب کو جو ہے وہ نکلنا ہوتا ہے، جس طرح کہ غزوہ تبوک میں ہوا تھا۔ دوسرا
کہ جو علم کا حصول ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ جب علم نہیں ہوگا تو اللہ کے احکامات کا علم نہیں ہوگا تو آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس سے علم کے جو حصول ہے، تحصیل علم دین، اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے۔ تو جہاد جب تک فرض عین نہ ہو تب تک والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ہاں جب فرض عین ہو جائے، امام وقت کی طرف سے نفیر عام ہو جائے، پھر والدین کی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں جی زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، پھر انہی میں جا کر جہاد کرو۔ یعنی آپ کا جہاد یہی ہے کہ جاؤ انہی کی خدمت کرو، یہی تمہاری جہاد ہے۔ تمہیں اپنے والدین کی خدمت میں ہی جہاد کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ حکم کب ہے کہ جب اذن عام نہ ہو، نفیر عام نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس آدمی نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا جہاد کے لیے تو میں نے اپنے والدین کو اور روتا ہوا چھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، ان کو ہنساؤ جیسے کہ آپ نے ان کو رلایا تھا۔ جیسے آپ کے آنے پر وہ رو رہے تھے، اب آپ جائیں ان کی خدمت کریں، ان کو خوشحال رکھیں تاکہ وہ ہنسے۔ تو یہ جو بات ہے یہ کب ہے کہ جب نفیر عام نہ ہو۔ کچھ لوگ جو جہاد کے جو مخالف ہوتے ہیں نا، یا جہاد کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں او جی والدین کی خدمت کو بھی تو جہاد قرار دیا گیا ہے نا۔ وہی یہ اپنی جگہ پر ہے، وہ حکم اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب سب کے لیے یہی بات ہے کہ پھر جہاد کون کرے گا پھر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب جہاد میں نکلے اور پیچھے جو دین کے اور بھی تو بہت سارے کام ہیں نا۔ یہ آج کل جو لبرلز ہیں نا، لبرلز، ملحدین، جاہل، ان پڑھ لوگ جو ہیں، یہ مولوی خود جہاد بھی نہیں جاتے اور ہمیں کہتے ہیں یہ وہ، حالانکہ آج تک جہاد کیا یہ مولویوں نے ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اب ایک زندہ سی مثال ہے، ایک آدمی امام مسجد ہے، یا ایک وہ مدرس ہے، یا وہ ایک دارالافتاح کے اندر مفتی ہے، تو ایک دین کا ایک شعبہ اس نے سنبھالا ہوا ہے نا، دین کا وہ ایک کام کر رہا ہے۔ اگر نفیر عام ہو جائے پھر تو سب نے جانا ہے، لیکن جب نفیر عام نہ ہو تو پیچھے ان شعبوں کو بھی دو چلانا ہے، دشمن کی ہر چال کو سمجھنا ہے بس۔ لہٰذا یہ جو علماء نے مختلف شعبے سنبھالی ہوئی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ تدریس کا شعبہ آپ دیکھیں، امامت اور خطابت کا آپ دیکھیں، تصوف اور سلوک کا دیکھیں، سیاست اور قیادت کا دیکھیں، جہاد اور قتال کا دیکھیں، اس طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا دیکھیں، تصنیف اور تالیف کا دیکھیں، جتنے بھی شعبے ہیں سب میں الحمدللہ علماء کرام جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بیک وقت میں ایک یا دو میں کام کر سکوں گا، زیادہ سارے شعبے میں تو میں کام نہیں کر سکوں گا بیک وقت، لیکن جس شعبے میں میں کام کر رہا ہوں وہ بھی دین کا راستہ ہے، اور جو باقی ہیں ان کی بھی ہم تائید کریں۔ اب میں مثال کے طور پر ایک آدمی مدرس ہے تو وہ تبلیغ میں کہاں جا سکتا ہے؟ ایک آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو وہ جہاد میں کہاں جا سکتا ہے؟ بیک وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب اگر وہ جہاد میں جا رہا ہے تبلیغ کی حمایت کرے، تبلیغ میں جا رہا ہے جہاد کی حمایت کرے، درس و تدریس کر رہا ہے سیاست کی حمایت کرے، سیاست کر رہا ہے امامت اور خطابت والوں کی تائید کرے۔ یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں بس یہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہو گئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فلولا
نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک طائفہ ہونا چاہیے جو دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرے، فقیہ بنے، تاکہ لوگوں کے جو اس حوالے سے مسئلے اور مسائل ہیں اس کو وہ کیا کرے، حل کرے جی، نتنے مسائل پیش آئیں گے۔ اب ایک جماعت گئی ہے جہاد پر، اب جہاد میں وہاں تو سیکھنا سکھانا نہیں ہوتا ہے نا، اب وہ واپس آئیں گے تو یہی فقیہ ان کو پھر باقاعدہ جو دین ہوتا ہے اس کے احکامات ان کو سکھاتے رہیں گے۔ تو اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، فضائل اعمال کے اندر ان صحابہ کی وہ فہرست موجود ہے کہ جو فتویٰ کا کام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں، وہ تفسیر کی امام تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کی امام تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کی امام تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں روایت کرتے تھے، کم عرصے میں کتنی حدیث روایت کی، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے صحابہ تھے تو ہر ایک کی اپنی ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے جی، لیکن دوسروں کی کیا کریں ہم، تائید کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولوی ہو کر کے مثال کے طور پر تبلیغ میں لگا ہوں مثال، اور کہوں کہ نہیں جہاد والے غلط ہے جی، میں مولوی ہو کر کے جہاد میں لگا ہوں اور کہوں کہ تبلیغ والے غلط ہے جی، میں مولوی ہو کر کے تدریس میں لگا ہوں اور کہوں کہ یہ سیاست والے غلط ہے جی، میں مولوی ہو کر کے سیاست میں لگا ہوں اور کہوں کہ یہ تدریس والے غلط ہے جی، یہ نظریہ غلط ہے جی۔ لیکن سب اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ، اور یہ ہمارے خطے میں یہ چیز ہے جی۔ تو لہٰذا اگر سیاست کے اندر کوئی علماء پیش ہیں، ان کی بھی قدر کرے جی، انہوں نے ایک شعبہ سنبھالا ہوا ہے، اور ان کی قدر آئے گی تب جب اس میدان میں ہم کمزور ہوں گے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے ہو ان سیاسی علماء کی قدردانی، بنگلہ دیش جائیں، سعودی عرب جائیں، عرب ملکوں میں جائیں، یورپ ملکوں میں جائیں، جو باقی تو مسلم ممالک تو بہت سارے ہیں نا، صرف ہم تو مسلمان نہیں ہیں نا، اور بھی بہت سارے مسلم ممالک ہیں، وہاں اس شعبے میں ہم کمزور ہیں کہ ہمارا کیا حال ہے پھر۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے خطے کے علماء خدمات سر انجام دے رہے، یہی لوگ آتے ہیں یہاں جا کر کے دین سیکھنے کے لیے، اس کی قدر کرے جی۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ طرز و تدریس دینی مدارس جال بچھا ہوا ہے، ہمارے اکابر نے ایسے ایک لائن دیا تھا، آج سعودی عرب ممالک سے لوگ آتے ہیں، برطانیہ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، چائنا سے آتے ہیں، برما اور بنگلہ دیش اور افغانستان سے آتے ہیں، اور یہاں آ کر کے ہمارے مدرسوں میں دین حاصل کرتے ہیں، افریقہ سے آتے ہیں، اور پھر جا کر کے اپنے علاقوں میں دین کا کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے تصوف اور سلوک اور باقی شعبے ہیں جی۔ تو دین کے سارے شعبے پر حق ہے جی، سارے شعبوں میں جو لوگ لگی ہوئی ہیں ان کی قدر کرے جی۔ ہاں غلطی اور کوتاہی کس میں نہیں ہے جی، اصلاح کی گنجائش کس میں نہیں ہے جی، سب انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی ہے نا۔ تو بہرحال فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مناسب نہیں ہے مومنوں کے لیے کہ وہ سب کے سب نکل جائیں جہاد میں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کیوں نہ کوچ نہ کرے ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت جو ہے وہ کوچ کرے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے، سمجھ حاصل کر لے، دین سیکھے۔ دیکھیں دین سیکھنا کتنا اہم کام ہے۔ آج جو بچہ مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو یہ لبرلز، یہ ملحد، یہ دنیا پرست، یہ ڈالر خور، یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے جی، یہ معاشرے پر بوجھ ہوگا جی، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، وہ مولوی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا کا کام بھی تو سیکھنا چاہیے۔ بڑے ایک درد بھری انداز میں یہ بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کرنا چاہیے تاکہ فراغت کے بعد پھر یہ کرے وہ کرے۔ کہتے ہیں مولوی معاشرے پر بوجھ ہے، لبرلز کہتے ہیں، ملحد۔
اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی مولوی ہے جو ہمارے کان میں آ کر کے اذان دیتے ہیں، اور ہم ہمارے پیدائش کے بعد جو پہلی چیز ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے اللہ کی صدا، تو کون پہنچاتا ہے؟ مولوی۔ پھر یہ ہمیں نکاح پڑھاتے ہیں، پھر ہمیں شروع میں بھی اور آخر میں، جب ہم بالکل دنیا سے رخصت ہو جائے، لاش بن جائے، ہم اپنے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جس چرپائی پر اپنے اس میت کو لٹایا ہوتا ہے، رات کو وہ گھر میں رہنے نہیں دیتے، وہ کیوں جی؟ ڈر لگتا ہے اس سے جی۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی؟ کفن کا ٹکڑا وہ گھر میں نہیں چھوڑتے ہیں، ڈر لگتا ہے جی۔ مولوی پھر بھی آ کر کے آپ کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں جی۔ لہٰذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، لبرلز، بی دین، ملحد، دشمنان اسلام کی سب سے پہلی جو ان کی واردات ہے وہ یہ ہے کہ عالم دین سے آپ کا رشتہ کاٹے، آپ کو متنفر کرے، آپ کا جولی کا جو ساتھ ہے نا وہ اس کو کاٹے، پھر جا کر کے اس کے لیے آسان سی بات ہے۔ آپ مولوی سے کٹ گئے تو مسجد سے کٹ گئے، مدرسے سے کٹ گئے، خانقاہ سے کٹ گئے، مرکز سے کٹ گئے، تو مارکیٹ میں پھر آپ اپنے دین کو تو نہیں محفوظ رکھ سکتے جی۔ مارکیٹ میں تو آپ کو پھر ایسے کاروباری دنیا میں آپ کو ایسے ٹائمز کمپنی والے ہاتھ چڑھ جائیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ اتنے آگے جا چکے ہوں گے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیپٹل کلکنگ اور یہ جو حرام کاریاں ہیں، کاروباری آن لائن سسٹم چلا رہے ہیں الی آخرہ ہی۔ اس لیے مولوی کے ساتھ جڑے رہیں، مولوی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ جس آدمی کا جتنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا آدمی ان سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے ایمان نکل چکا ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہو تو یورپ، امریکہ اور ان ممالک میں ہمارے علاقے سے جو لوگ گئے ہیں، دوسری تیسری نسل آتی ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتی ہے، وہ بس وہیں کی ہو جاتی ہے۔ اس کیوں؟ راستہ کٹ جاتا ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ تفقہ حاصل کرے دین میں، سمجھ حاصل کرے دین میں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ قوم کو ڈرائے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ واپس لوٹے تو ان کو سکھلائے دین، یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی کیا ہو سکے؟ بچ سکے جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔